ذرا سنیے گا اس واقعے کو اب میں جو سنانے جا رہا ہوں. حضرت عثمان کے پاس ایک شخص آتا اور کہتا امیر المومنین میری شادی کو 6 مہینے ہوئے. حضرت عثمان نے پوچھا تو اچھی بات ہے. اس نے کہا امیر المومنین یہ تو اچھی بات ہے 6 مہینے ہو گئے, لیکن شادی کے 6 مہینے کے بعد بھی کسی عورت نے کبھی بچہ پیدا کیا؟ کہا نہیں. کہا میرے گھر میں میری بیوی نے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا کیا. ذرا بتائیے ہمارے معاشرے میں اگر 6 مہینے میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو آپ تو بعد میں بولیں گے وہ گھر میں جو حجنے ہیں نا آپ کی 6 مہینے میں چکر چل رہا ہوگا. حضرت عثمان غنی سے وہ صحابی کہہ رہے ہیں میری شادی کو 6 مہینے ہوئے اور میری بیوی نے 6 مہینے میں بچہ پیدا کر دیا. بچہ صحیح ہے, سلامت ہے, زندہ ہے, دودھ بھی پی رہا ہے. حضرت عثمان غنی کو بھی مسئلہ معلوم نہیں تھا اور اتنی گہرائی سے اس مسئلے کی تہ تک گئے بھی نہیں تھے. جو میں فرما دیا جس عورت نے 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا کر دیا ہے وہ بچہ ناجائز ہے, وہ بچہ جائز نہیں ہے. لہذا عورت زانی ہے, بدچلن ہے, وہ بچہ کسی اور کا ہے. لہذا اس عورت کو پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دیا جائے, اس عورت کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے. اللہ امیر المومنین کا حکم. 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا, عورت کو مار ڈالا, ختم. خطبہ ختم ہوا. حضرت علی بھی خطبہ سن رہے تھے. حضرت علی کھڑے ہو گئے. امیر المومنین کیا میں کچھ ڈسکس کر سکتا ہوں آپ سے؟ کہا کیوں نہیں. آپ نے 6 مہینے میں بچہ پیدا کر دینے والی عورت کو سنسار کا جو حکم دیا ہے وہ کس روح سے دیا ہے؟ کہا بھائی 9 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے, 6 مہینے میں ہو گیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ بچہ کسی اور. حضرت علی دلیل دے رہے ہیں اور دلیل بھی قرآن کی آیت ہے. آئے امیر المومنین عثمان کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ یہ آیت قرآن میں پڑھی ہے کہ نہیں؟ کہا کون سی؟ قرآن کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. دلیل دیکھیے, تھوڑا سا توجہ دو گے بہت سی پرتیں کھل جائیں گی. میں کسی کو ٹارگٹ نہیں بناؤں گا, یہ یاد رکھیے, لیکن قرآن حدیث سنیے آپ. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غلطی کن سے ہو رہی ہے اور اصلاح قرآن کی آیتوں سے ہو رہی ہے تو دوسرا شخص اپنی بات واپس لے رہا ہے اور وہ صحابی رسول ہے. جب صحابی اپنی بات واپس لے سکتے ہیں تو امام تو بہت بات کے ہیں, مولوی جرجیز تو بہت بات کے ہیں, ان کی اوقات کریے اپنی بات واپس کیوں نہیں لے سکتے؟ یہاں سے ایک سوچ پیدا کریے اپنے اندر, بس ایک سوچ. سنیے امیر المومنین قرآن کہتا ہے والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال. کتنے سال؟ 2 سال. 1 سال میں کتنے مہینے ہوتے؟ میں پوچھتا بھی جاؤں گا, دیکھتا ہوں کون سو رہا ہے اور کسی کو بھی کھڑا کر کے کچھ بھی پوچھ سکتا ہوں اور جس کی گردن جھکی ہوگی اسی کو کھڑا کروں گا. والوالدات یرضعن اولادهن, مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں کتنے سال؟ حولین کاملین. حولین کہہ دیا کافی تھا 2 سال, لیکن کاملین کہہ دیا مکمل 2 سال, کمپلیٹ 2 سال. یعنی 2 سال تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے مکمل, 2 سال سے 1 دن زیادہ نہیں. پہلے تو چھڑا سکتی ہے لیکن 2 سال کے بعد 1 دن زیادہ نہیں پلا سکتی ہے. 2 سال کا مطلب کتنے مہینے؟ 24. یہاں پلانے کی حدیث قرآن کی آیت ہے یرضعن اولادهن, پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال. اور قرآن میں دوسری جگہ آیا امیر المومنین حضرت علی نے کہا امیر المومنین عثمان, قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ,
یرزعنا کا مطلب پلانا اور فصال کا مطلب چھڑانا. مائیں اپنے بچوں کا دودھ چھڑائیں 2 سال میں، بات ایک ہی ہے، لیکن ایک جگہ پلانا ہے، ایک جگہ چھڑانا ہے. کیا کہا؟ یرزعنا اولادہن، پلائیں کتنے سال؟ 2 سال. اور یہاں کیا کہا اللہ نے؟ فصالوں فی عام، چھڑائیں 2 سال میں. تو 2 سال کا مطلب چھڑانے کا مطلب 2 سال سے پہلے چھڑا سکتی ہیں، لیکن 2 سال کے بعد نہیں پلا سکتی. بات وہی ہے. تو حضرت عثمان نے کہا تو اس سے کیا فرق پڑتا بھائی؟ کہا امیر المومنین سنیے، ابھی جب دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہو گئی تو اب قرآن کی تیسری آیت لے لیجئے. اب حضرت علی نے تیسری آیت پیش کی. اللہ فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. حافظ ہیں آپ کی بستی میں، پوچھئے قرآن کا کیا ترجمہ ہوا. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، عورت کے بچے کو دودھ چھڑانے کی اور اس کے حمل کی مدت دونوں کی ایک ساتھ جوڑ دی. حمل کی وحملہ، عورت کے بچے کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس بچے کی حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 شہرا، 30 مہینے ہیں. آئے عثمان، جب دودھ پلانے کی، دودھ چھڑانے کی اور حمل کی یہ دونوں مدتیں جب 30 مہینے ہیں اور اس 30 مہینے میں دودھ پلانے یا چھڑانے کی مدت 2 سال ہے یعنی 24 مہینے، تو اگر 30 میں سے 24 مہینے دودھ چھڑانے کی مدت کے نکال دیے جائیں تو حمل کی مدت کتنی رہ گئی؟ کتنی رہ گئی؟ 30 میں سے جب 24 نکال دیے تو کتنی رہ گئی؟ 6. قرآن کہتا ہے وَحَمْلُ وَفِصَالُ، حمل کی بھی اور دودھ چھڑانے کی دونوں کی مدت 30 مہینے اور ان میں دودھ پلانے اور چھڑانے کی مدت مکمل 2 سال ہے. جب 30 مہینے میں سے 2 سال الگ کر دیے، 24 مہینے الگ کر دیے تو بقیہ جتنے بچے وہ اقل مدت ہوئی، حمل کی اقل مدت ہوئی اور وہ 6 مہینے بچے. اس کا مطلب یہ ہے عثمان کہ عورت کے حمل کی بچے کے پیٹ میں رہنے کی اقل مدت 6 مہینے ہے، یعنی 6 مہینے سے پہلے اگر عورت بچہ پیدا کر دیتی ہے تو وہ حرام مانا جائے گا، لیکن 6 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا کرتی ہے تو وہ جائز مانا جائے گا، وہ حلال بچہ مانا جائے گا. حضرت عثمان منبر کے اوپر کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ علی اگر آج تم نہیں ہوتے تو میں قاتل ہو جاتا، اگر آج تم نہیں ہوتے تو ایک بے گناہ کا قتل میرے ہاتھ میں ہو جاتا، یعنی ایک بے قصور میرے حکم پہ ماری جاتی، ایک بے گناہ عورت ماری جاتی. تم نے قرآن کی آیتیں پیش کر کے میرے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہے. اب اس عورت کو لے جاؤ، اے فلاں شخص، عزت کے ساتھ اپنے گھر پہ رکھ، وہ بچہ بھی تیرا ہے اور وہ بیٹا بھی تیرا ہے، یہ بچہ جائز ہے. اور جس عورت نے یہ جنا ہے وہ عورت بھی، بچہ اس کے پیٹ میں جائز ہے، لہٰذا وہ تیری اولاد مانی جائے گی، وہ اسی ماں کا بیٹا مانا جائے گا. حضرت عثمان نے کیا کہا؟ اگر آج علی نہ ہوتے تو میں قاتل بن جاتا. میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی غلطی کہ قتل کا حکم دے چکے ہوں، سنساری کا حکم دے چکے ہوں، لیکن حضرت علی نے جب قرآن کی آیتیں پیش کی تو اپنا مسئلہ واپس لے لیا. میں اتنی سی سمجھ آپ کے اندر ڈالنا چاہتا ہوں کہ بس میری کوئی لڑائی نہیں ہے کسی سے، کوئی جھگڑا نہیں ہے کسی سے، بات صرف ہماری اتنی ہے، ہم کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے. جھوٹا ہے وہ مولوی جو آپ سے یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اماموں کو نہیں مانتے. رب کعبہ کی قسم، ہم سے زیادہ اماموں کو ماننے والا اس چشم فلک میں اور زمین کی چھاتیوں نے دیکھا نہیں، نہ آسمان کی نظروں نے دیکھا ہے. ہم آپ کی طرح نہیں ہیں برحق تو 4 کو کہتے ہیں، 4 کو مانے اور لیے بیٹھے ہیں ایک ہی کو. 3 کی بات چاہے کتنی اچھی ہو، 3 کی بات چاہے کتنی سچی ہو، 3 اماموں کی بات قرآن و حدیث سے چاہے جتنی قریب ہو، لیکن ہم نہیں مانیں گے. ہم تو انہی کو مانیں گے جن کو ہم پکڑے بیٹھے ہیں. ہم 4 کو مانتے ہیں. جس وقت جس ایمان کی بات، جس
حدیث سے مل جاتی ہے، ہم اس وقت اس امام کی بات کو لے لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم سے زیادہ چاروں اماموں کی باتوں کو ماننے والا نہ آسمان کی نظروں نے دیکھا ہے نہ زمین کی چھاتیوں نے دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا دکھاؤ اس چشم فلک نے کوئی اور دیکھا ہو ہم سے زیادہ بزرگوں کو ماننے والا۔ چاروں بزرگوں نے کہا جب صحیح حدیث آ جائے تو اسی کو مان لو، تو ہم اسی کو تو مان لو۔ آئیے میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عثمان غنی جیسی شخصیت ایسا فیصلہ کر گئی، لیکن حضرت علی نے سنبھال لیا، قرآن کی دلیل پیش کر گئی۔ آئیے ایک اور دردناک منظر تمہیں سناؤں۔ یہ تو تھے صحابہ، یہ تو تھے پیغمبر، یہ تو تھے نبی کے ماننے والے۔ آئیے میں صرف نبیوں کی زندگی کو معصوم من الخطا مانتا ہوں، اور سب سے زیادہ معصوم من الخطا تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبیوں سے بھی کبھی کبھی کچھ خطائیں سرزد ہوئی، لیکن ان کو بھیج کر متنبہ کر دیا۔ جیسے اللہ کے نبی کچھ امیروں کو سمجھا رہے تھے، کچھ دولت مندوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم ایک اندھے نابینا صحابی آ گئے، اللہ کے رسول نے دیکھا یہ اندھے آ گئے، ایسے عباسا وتولا، منہ موڑ لیا، پیٹھ گھما لی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا عباسا وتولا، اللہ کے نبی کو ڈانٹ دیا، فرمایا اے نبی ایک اندھا اور نابینا تمہارے پاس چلا آیا تو آپ نے اس سے منہ موڑ لیا، کیا معلوم یہ امیر جن کو تم سمجھا رہے ہو یہ ایمان نہ لائے اور اللہ اسی اندھے اور نابینا کو ہدایت دے دے اور اسی سے دین کا کام لے لے، اسی کو پاک و صاف کر دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ منظر تھا۔ اللہ اگر کچھ باتیں ہوئی ایسی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کے متنبہ کر دیا۔ ذرا ایک منظر میں تمہیں دکھاؤں، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک بڑی عورت تھی، ایک چھوٹی، دونوں کے پاس ایک ایک بچہ تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ذرا منظر دیکھیے گا، بڑا دردناک منظر سنانے بیٹھ گیا ہوں آپ کو۔ ایک کے پاس ایک بیٹا تھا، دوسرے کے پاس دوسرا، ایک بڑی عورت ایک چھوٹی عورت، بڑی کے پاس ایک بچہ، چھوٹی کے پاس ایک بچہ۔ میری بہنیں ذرا غور سے سنیں، یہ تمہارے مطلب کا واقعہ ہے۔ دونوں کے پاس